بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنے کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث میں قربانی کرنے کا اجر اور ثواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک جو سنن ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ سنت تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اگر ہم جانور ذبح کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، سرکار کیا اون کا بھی یہی حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں خدا جانے۔ جب جانور ذبح کریں گے تو اس جانور کے جسم پر موجود جتنے بال ہیں، رب لم یزل اس بندے کو اتنا اجر اور ثواب اور بالوں کی گنتی کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک جو ابو داود اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ جب 10، 11 اور 12 ذی الحج جو قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں جو سب سے افضل عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ کوئی بندہ اگر چاہے ان دنوں میں میرے پاس رقم موجود ہے تو میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، تو بے شک یہ صدقہ خیرات ہے، مگر قربانی کے دنوں میں جو افضل صدقہ ہے وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس جانور کو تم قربانی دیتے ہو، ذبح کرتے ہو، وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قربانی کرے اور اس نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، طالب ثواب ہو کے، فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کے قربانی کی تو اس کی قربانی قیامت کے دن آتش جہنم سے حجاب بن جائے گی۔ اگر یہ بندہ دوزخ کا حقدار ہوا تو اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان وہ قربانی آ جائے گی جو اللہ کی رضا کے لیے اس نے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ تو قربانی کے ہر جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ اسے نیکی عطا فرمائے گا، اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بخش دیتا ہے، اور یہ قربانی قیامت کے دن بندے کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان پردہ بن جائے گی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی حدیث پاک کنز العمال کے اندر ہے، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ سے فرمایا، فاطمہ اٹھ کھڑی ہو اور اپنی قربانی پر حاضر ہو، یعنی جہاں جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جا، بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا، سنو، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا۔ 2 حدیثوں کو ملائیں تو قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں، اپنے کھروں، اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور اس جانور کو 70 گنا تک اس کا وزن بڑھا دیا جائے گا، اور پھر اسے
بندے کے نامہ اعمال میں میزان میں تولا جائے گا اور پھر اس کے نامہ اعمال میں اس کو درج کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری حاضر تھے، عرض کرتے ہیں سرکار یہ اجر اور ثواب جو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے، اور قیامت کے دن یہ جانور لایا جائے گا، اس کو 70 گنا تک بڑھایا جائے گا اور پھر اس کے نامہ اعمال میں اس کو تولا جائے گا۔ حضور یہ سارا اجر اور ثواب کیا فقط آل محمد کے لیے ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہیں، وہ خیر والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک یہ سارا اجر اور ثواب آل محمد کے لیے بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی ساری امت کے لیے بھی ہے۔ فرمایا یہ ثواب آل محمد اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔